बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में आर्टिकल 62 और 63 की जांच पड़ताल करने के हवाले से जो मौजूदा हुक्मरान हैं और जो मौजूदा काबीना है और जो मौजूदा असम्बली के मेंबरान हैं, उनकी 62-63 की छाननी में उनको छानने के लिए जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला जारी किया है। और चूंकि आर्टिकल 62-63 आइन का हिस्सा है और उस पर अमल दरामद करवाना ये हमारी अदालतों की जिम्मेदारी है, इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे कि जो मरियम नवाज के आते ही पाकिस्तान को जो तोहफा दिया गया है, 35-35 रुपए डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको बढ़ा दिया गया है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और हमारे अवाम पहले पिस चुकी है, हमारी अवाम पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। और ये जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, इस जुल्म का कोई इनके पास लोगों के लिए रिलीफ नहीं है और ये जुल्म है, बढ़ता जा रहा है। कल तक तो गैर था, भले वो इनका एटीएम था लेकिन वो गैर था, और वो मिफ्ता इस्माइल, और उसको तो तड़ी लगा दी जाती थी और कहा जाता था कि बाऊजी उठकर चले गए थे मीटिंग से। अब बाऊजी क्या कह रहे हैं जब 35-35 रुपए क्या जो एक जुल्म है अवाम के साथ किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूं कि इस पर अवाम को अब इन्होंने ऐसी चक्की में धकेल दिया है कि अवाम को इन्होंने तबाही के रास्ते पे खड़ा कर दिया है। और IMF को राजी करने के लिए हुकूमत जो 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने के लिए तैयार है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये सारा मामला हो क्या रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में शुगर जो मुख्तलिफ मिलें हैं जो कार्बन को जलाती हैं, उनके खिलाफ अदालत में समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने कल ये हुक्म जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस के बावजूद कार्बन जलाने वाली स्टील मिलों को गिराने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में जो लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में जो हालात हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह जो स्मोग है, स्मोग की वजह से जो पैदा होने वाले हालात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जस्टिस शाहिद करीम साहब सारी चीज़ों को देख रहे थे। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने यह फैसला जारी किया है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक की रोकथाम के केस की समाअत की। दरखास्त गुजार अजहर सदीक एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने दरखास्त दायर की हुई थी। मिलों में कार्बन और ट्राइड जलाने से आलूदगी खत्म नहीं हो रही। अदालत ने कहा कि शो कॉज नोटिस के बावजूद कार्बन जलाने वाली स्टील मिलों को गिराने का हुक्म दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने कंटोनमेंट और DHA की ड्रेन वासा के जिम्मे लगाने की हदायत कर दी। और अब जो कंटोनमेंट बोर्ड है और DHA है, उसकी ड्रेन वासा के जिम्मे लगा दी गई है और वासा को उसका अख्तियार दे दिया गया है। अदालत ने कहा कि अपने तौर पर कंटोनमेंट वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तब उन्हें इस मामले में बुला लेते हैं। क्या कंटोनमेंट ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी? क्या कैंट एरिया की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपना कोई फर्ज पूरा नहीं करना? वकील वासा मियां इरफान अकरम ने कहा कि ड्रेन के लिए आने वाली भारी अखराजात की अदायगी के लिए कंटोनमेंट और DHA को मुआहदे का पाबंद किया जाए। अदालत ने CTO को लाहौर की ट्रैफिक का सर्वे का भी हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इन मकामात की निशानदेही की जाए जिससे ट्रैफिक जाम होती है। अदालत ने ट्रैफिक जाम की इतला के लिए व्हाट्सएप नंबर अवाम उन्नास को फराहम करने की भी हदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने माहौलियाती रूल से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रेस्टोरेंट्स वालों की दरखास्त पर प्लान तलब करते हुए कहा कि रेस्टोरेंट्स को अदालत एक माह के लिए 10:30 बजे तक बंद करने पर गौर कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि टेक अवे और डिलीवरी पर कोई पाबंदी नहीं। अदालत आगाह है कि रेस्टोरेंट से बहुत से कारोबार और रोजगार जुड़े हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। अब जानते हैं कि माहौलियाती आलूदगी इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बन चुका है और पाकिस्तान के लिए अब सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। और जब तक बड़े पैमाने पर कोई फैसले नहीं किए जाएंगे और हमारी अदालतें इसमें अपना किरदार अदा नहीं करेंगी, तो अदालतों को तो बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं जिसमें किरदार अदा करना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन हम तनकीद करते रहते हैं, लेकिन ये जो केस है जिसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब ने ये एक बेड़ा उठाया है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क, लाहौर में रहने वाले जो दोस्त हैं वो आपको बता सकते हैं, हम खुद सुबह शाम भुगत रहे थे और स्मोक से अब काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और जस्टिस शाहिद करीम साहब इस सारे मामले को देख रहे हैं। पंजाब में और फिर कराची में जो स्मोक के हालात हैं, कराची आलूदा तरीन शहर बन चुका है। सिंध हाई कोर्ट को वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट को जो जरदारी माफिया है उनको जब तक कान से पकड़ के काम नहीं करवाया जाएगा वो नहीं करेंगे। आपको याद होगा एक दफा नालों की सफाई का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे वो करवा रहे थे अहकामात जारी करके, वहां जो गैर कानूनी तामीरात थी वो उनको गिराने का हुक्म जारी कर रहे थे, क्योंकि पूरा सिस्टम तबाह कर दिया इन्होंने।
یہی وجہ ہے کہ اب یہ احکامات جو عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، اور عدالت نے فوری طور پر کاربن اور ٹائر استعمال کرنے والی جو ملیں ہیں، اسٹیل ملیں ہیں، ان کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے حکومت نے 200 ارب روپے کا جو نیا ٹیکس لگانا، یا اس کو ٹیکہ کہہ سکتے ہیں، لگانے کے لیے تیار ہے۔ حکومت نے تعطل کا شکار قرض پروگرام بحال کرنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ جو آئی ایم ایف ہے، اس کے مطالبات تسلیم کرنے کے چند روز بعد 200 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کے لیے 2 مسودہ آرڈیننس تیار کر لیے ہیں۔ حکومت پاور سیکٹر کی سبسڈی کو ختم کرنے اور ایکسپورٹ سیکٹر، خاص طور پر ٹیکسٹائل صنعت کاروں کے لیے خام مال پر سیلز ٹیکس لگانے پر غور کر رہی ہے۔ پہلے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے، یہ مزید ٹیکس لگا کے جو چل رہی ہیں ان کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ انتخابات کے سال میں مسلم لیگ نون کو سیاسی اعتبار سے کہا یہ جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ انتخابات کے سال میں اتنے سخت فیصلے کرنے سے ہمارا مزید بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بچہ پہلے کچھ نہیں ہے، اور جو آپ نے دیکھا کہ چند سو لوگ تھے، اور حامد میر جیسے اور ثنا بچہ جیسے جو ان کے اینکر ہیں، ان کے صحافی ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ کیا بچہ ہے مسلم لیگ نون کے پلے۔ عظما بخاری کی آپ وہ سن لیں، جو ان کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو وہاں پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی مریم نواز آئی ہیں، جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہیں، یا لوگ ان کو دیکھنے یا سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ختم ہو گیا سارا معاملہ۔ کون آئے گا بھائی جن کو آپ نے 250 روپے میں پیٹرول کا 1 لیٹر دینا ہے، جو غریب موٹر سائیکل کی سواری کرتا ہے، اور آپ نے اس کو 1 لیٹر جو اس نے صبح جو لاہور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کام کے لیے جانا ہے، یا کسی شہر میں بھی جانا ہے، 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر اگر اس نے آنا جانا ہے، تو ایک دن کا اس کا 250 روپے تو صرف پیٹرول کا خرچہ ہے۔ باقی تو پھر اس نے جو گھر کا جو راشن ہے، اور وہ دیکھا نہیں آپ نے 2 دن پہلے جو 5 بچوں کے ماں باپ نے خودکشی کر لی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک ہی دم آپ کو کیا شوق چڑھا کہ آپ نے پہلے ڈالر کو 222 218 پر لے آئے، اور اس سے آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر کے پھر آپ نے ایک ہی دم ڈالر کو چھوڑ دیا۔ تو کیا آپ نے ڈالر خود اکٹھا کیا؟ اکٹھا کر کے آپ نے جب ڈالر کا ریٹ بڑھایا، 1 ڈالر پر 35 روپے اگر بڑھے ہیں، تو بتائیں نا جن کے اربوں تھے وہ خربوں نہیں ہو گئے؟ تو یہ بہت بڑا مافیا ہے، یہ ملک کو برباد کرنے کے لیے آیا ہے، یہ صرف ملک کو لوٹ سکتا ہے، یہ ملک کا کوئی بھلا نہیں چاہے گا، اور اس نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت عمران خان کی بھی آئی تو اس کو پھر 5 سال لگیں گے اس کو سنبھالنے میں، کھڑا کرنے میں، اور اتنے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نیا بیانیہ بنا لیں گے۔ اور یہ ہمارے ملک کی جو بدقسمتی ہے یہ ایسے ہی ہے۔ بہرحال کل مریم نواز وزیر خزانہ، جو وزیر بربادی خزانہ ہے، اسحاق ڈار، بڑے بڑھ چڑھ کر ان کے دوبارہ سے جو ان کے قصیدے گا رہی تھیں، اور انہوں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ بگڑتے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے اسحاق ڈار پر اعتماد رکھیں۔ مریم نواز کی اپیل تھی۔ مریم نواز کی اپیل کے بعد اسحاق ڈار نے یہ سمجھا کہ مریم نواز کیونکہ بہت پاپولر لیڈر ہیں ان خاص خوش آمدیوں میں چند ایک، تو ان کو لگا کہ پورے ملک میں بھی وہ بہت پاپولر ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، اور ان کی جانب سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، تو یہ ایک ایسا نظام ہے جس نظام کو تباہی کی طرف لایا جا رہا ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کی پالیسیوں پر عمل درآمد کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مسودہ آرڈیننس میں ایک آرڈیننس 100 ارب روپے کے نئے ٹیکسز اور دوسرا درآمدات پر 100 ارب روپے کے فلڈ لیوی کے نفاذ سے متعلق ہے، اور یہ دونوں جاری کیے جائیں گے، جس کے بعد جو ڈیزل کی قیمتیں وہ 30 روپے سے بڑھا کر 50 روپے تک لیوی چلی جائے گی، اور اس کے بعد جو مصنوعات کی قیمتوں میں 20 سے 40 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جا سکتا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، اور باقی جو چیزیں ہیں روزمرہ کے استعمال کی ہر چیز مہنگی ہوگی، اور 30 40 روپے مہنگی ہوگی، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عدالت آسو نوٹس لینے والی نہیں ہے، کوئی عدالت ان کو نتھ ڈالنے والی نہیں ہے کہ بھئی آپ نے ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے تو کیا بنے گا ملک کا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب، اور یہ مریم نواز کا تحفہ دیا گیا ہے، اور یہ قوم کو مبارک ہو کہ مریم نواز کا جو تحفہ ہے وہ 35 روپے ڈیزل پیٹرول میں اضافہ اور 100 ارب کے 2 آرڈیننس لگا کے یہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، اور قوم اس کو بھگتے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ممبران پارلیمنٹ کے خلاف آئین کے آرٹیکل 62-63 کی اہلیت کی جانچ پڑتال کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی کی تشکیل کے بارے میں اہم درخواست پر سماعت ہوئی۔
عدالت نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو جواب الجواب داخل کرانے کا حکم دیا۔ عدالت میں الیکشن کمیشن نے جواب داخل کرا دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں کہا گیا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے، میں ووٹر ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں، میں ایک درخواست دائر کرتا ہوں کہ بھئی جو پاکستان کے اس وقت نمائندے بنے ہوئے ہیں، عوام کے نمائندے، ان کو جانچ پڑتال تو کریں۔ وہ 62-63 پر آپ نے جو آئین کے اندر ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس پر عمل درآمد کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آئینی، اسی چیز کی تنخواہیں نہیں لی جاتی۔ تو میں اگر کہہ رہا ہوں اور الیکشن کمیشن کہہ کہ یہ تو بھئی متاثرہ فریق بھی نہیں ہے، کیسے نہیں متاثرہ فریق؟ ووٹر نہیں متاثرہ فریق تو اور کون فریق ہے؟ بہرحال الیکشن کمیشن نے کہا جی یہ متاثرہ فریق نہیں ہے۔ جواب میں کہا کہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، درخواست میں قابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا جائے، اور شکر یہ نہیں کہا کہ اس درخواست گزار کو پھانسی چڑھا دیا جائے تاکہ کل کوئی بھی کسی بھی ممبر پارلیمنٹ کے 62-63 کی جانچ پڑتال کا کہے ہی نہیں، کوئی اتنی جسارت ہی نہ کرے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب پیش ہوئے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن، گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست گزار نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا کہ آرٹیکل 9A کے تحت شہریوں کو بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آرٹیکل 62-63 پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں بالکل ناکام رہا ہے۔ اس وقت وفاقی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کی تعداد 326 ہے۔ اسمبلیوں میں متعدد ممبران مقدمات میں ملوث اور کتنے آرٹیکل 62-63 پر پورا نہیں اترتے۔ الیکشن کمیشن اس بارے میں آگاہی نہیں دے رہا۔ عدالت 62-63 کی اہلیت نہ رکھنے اور کیسوں میں ملوث ممبران پارلیمنٹ، اسمبلیوں، ممبران سینٹ کی اہلیت کی جانچ پڑتال کا حکم دے۔ عدالت ایسے ممبران کی اسکروٹنی کے لیے نیب، FIA اور سیکیورٹی فورسز پر مشتمل اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی بنائے تاکہ یہ جو سارا معاملہ ہے وہ اس پر آئین اور قانون کے مطابق ہو سکے۔ خیر، اس میں الیکشن کمیشن کا بھی جواب آ گیا، وفاقی حکومت کا بھی جواب آ گیا۔ اس کے بعد جواب الجواب درخواست گزار نے جمع کروانا ہے اور اس کے بعد پھر عدالت اس میں فیصلہ دے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ حقیقت ہے کہ یہ درخواست بہت اہم ہے۔ 62-63 کی جانچ پڑتال ہونا بہت ضروری ہے۔ جس ملک میں کابینہ میں 60% لوگ ضمانتوں پر بیٹھے ہوں، وہ کیا 62-63 پر پورا اتریں گے؟ اور یہ ایک دن تو جیسے عمران خان نے صدارتی ریفرنس دائر کر کے لوٹوں کے لیے راستے بند کیے تھے، ایک نہ ایک دن تو یہ عدالتوں کو دیکھنا ہوگا، 62-63 کی تشریح کرنی ہوگی اور ممبران کے لیے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا بنانا ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔